بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ مئی کا مہینہ بہت جلدی کیپریکون والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ مئی کے مہینے میں کیا بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، کیا خوشخبری آنے جا رہی ہے اور کس چیز کی طرف آپ کا رجحان بڑھنے جا رہا ہے۔ آج ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور جو میرے دوست بہن بھائی میرے چینل کے ساتھ نئے جڑے ہیں، میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، وہ کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب اور میرے پیج کو لازمی فالو کیجیے گا۔ جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 دسمبر سے 21 جنوری کے درمیان ہوگی، ان کا بہت جلدی کیپریکون ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتا، نام کا پہلا حرف اگر جیم، خے یا گاف سے شروع ہوتا ہے تو آپ بہت جلدی کیپریکون سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو بہت جلدی کیپریکون کا اگر دیکھا جائے تو ان کی شخصیت کا مالک ستارہ زحل ہے، لکی نمبر ان کا 8 ہے، لکی دن ان کا ہفتے کا مانا جاتا ہے، اور زحل ستارے ان کی شخصیت کا مالک ستارہ ہے۔ ان کی 60-70 سال کی ختم ہو گئی ہے اور تیسرے گھر میں آ گیا ہے۔ یہاں پر تیسرے گھر میں چھوٹے بہن بھائی، عزیز دوست، رشتہ دار، میڈیا سے منسوب افراد، کمیونیکیشن، مارکیٹنگ، مینجمنٹ سے منسوب افراد اور ہاتھ سے کام کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، ان کے لیے یہاں پر بہت ہی لکی اور گولڈن ٹائم پیریڈ 2.5 سال کے لیے ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مئی کے مہینے میں 2 بڑی تبدیلیاں سٹارز کی ہونے جا رہی ہیں۔ مشتری ستارہ ان کے 6 گھر میں آ رہا ہے، 14 مئی سے 17 اکتوبر کے درمیان یہاں پر وہ رہے گا۔ راہو ان کے 18 مئی سے دوسرے گھر میں آئے گا اور 18 ماہ قیام کرے گا۔ کیتو 8ویں گھر میں آئے گا، وہ بھی یہاں پر 18 ماہ قیام کرے گا۔ تو بڑی تبدیلیاں زندگی میں یہاں پر ہونے جا رہی ہیں۔ سمجھے ایک زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سٹارز جب اپنی پوزیشن بدلتے ہیں نا تو زندگی میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ زندگی کے تمام پہلوؤں کو زائچے میں 12 گھروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جب سٹارز بڑے ٹائم پیریڈ کے لیے پوزیشن میں آتے ہیں نا تو زندگی میں کا رخ بدلتے ہیں، زندگی میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھو مشتری 6 گھر میں آ رہا ہے۔ مشتری 6 گھر میں جب آ رہا ہے، 3 سے 4 ماہ یہ قیام کرے گا۔ یہاں پر صحت کی آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ اگر کوئی بیٹھنے والے افراد ہیں جو بیٹھ کے دفتروں میں کام کر رہے ہیں، یا کاروباری افراد ہیں، موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ان کی پرانی اگر کوئی بیماری ہے وہ یہاں پر جو ان کے لیے مسئلہ کریٹ کر سکتی ہے۔ اس لیے ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، بلڈ ٹیسٹ اپنے لازمی کرائیں اور میڈیسن ٹائم سے لیں۔ دیکھیں ایکسرسائز جو ہے نا، جسم کی ورزش، وہ بہت ضروری ہے، نہیں تو بیٹھے رہنے سے بھی انسان موٹا ہو جاتا ہے، ذہنی الجھن اور ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے سم ٹائم، اور اس میں ہائی بلڈ پریشر بھی آپ کو ہو سکتا ہے، اچانک چوٹ وغیرہ بھی آپ کو کہیں لگ سکتی ہے، کیونکہ مشتری 6 گھر میں ہے۔ اور اپنے راز، اپنے سیکرٹس اپنوں کو زیادہ لوگوں کو نہ بتائیں، شیئر نہ کریں، کیونکہ 6 گھر میں مشتری ہونے کے سبب دشمنوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور قرضہ لینے کا بھی کوئی پلان آپ نے یہاں پر نہیں کرنا۔ جتنی بھی گزارا ہو رہا ہے آپ لوگ کریں، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، کیونکہ اگر یہاں پر قرضہ لے لیا نا تو پھر یہ عادت کہیں نہ کہیں پڑی رہے گی، جو کہ بعد میں آپ کے لیے مشکل ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو راہو دوسرے گھر میں آ رہا ہے۔ اب راہو جب دوسرے گھر میں آئے گا نا تو یہاں پر ایک اچھی خوشخبری یہ ہے کہ روپیہ پیسہ، دولت، آمدن کے حوالے سے اچھے ذرائع یہاں پر آپ کے لیے 18 ماہ بنتے رہیں گے۔ روپیہ پیسہ، دولت، آپ جتنی مرضی سیونگ بھی کر لیں اور جتنے مرضی آپ کے پاس پیسے بھی ہوں، لیکن یہاں پر آپ مطمئن نہیں ہوں۔ کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں کہ پیسہ تو آج کل وقت کی ضرورت ہے، جتنا بھی پیسہ ہو آج کل کم ہے، کیونکہ آج کل سب رشتے، ہر چیز میں ہی پیسہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر راہو ایسی پوزیشن کریٹ کرے گا کہ آپ کے پاس پیسے، آپ کی ارننگ، سورس آف انکم تو بڑھتی اور بنتی جائے گی، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں اور پیسہ کماؤں۔ تو اچھی بات ہے، آپ لوگ یہاں پر پیسہ کمائیں۔ 18 ماہ تک یہ پوزیشن بنی رہے گی اور بہت اچھی رہے گی آپ کے لیے۔ راہو بیٹھا ہوا دوسرے گھر میں فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فیملی کی بہت کیئر کریں، فیملی کے حوالے سے آپ بہت زیادہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اور فیملی کے بارے میں آپ اتنا سوچیں گے کہ آپ کی ذہنی الجھنیں بھی بڑھ سکتی ہیں یہاں پر۔ تو آپ نے یہاں پر اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ اپنی فیملی کو کہیں باہر دعوت پہ، آؤٹنگ پہ لے جائیں، ان کے ساتھ اگر آپ ٹائم سپینڈ کریں گے تو اس سے آپ کا جو مینٹلی جو سے آپ کی جو ذہنی ٹینشن ہے نا وہ بھی دور ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ابروڈ ہیں اور آپ کی فیملی ادھر ہے وہ جلدی کیپریکون والوں کے لیے، تو ہو سکتا ہے یہاں پر ایسا چانس بن جائے کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ، یا آپ اپنی فیملی کو بلا لیں اپنے پاس۔ یہاں پر یہ بھی اثرات جو سے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زہرہ تیسرے گھر میں موجود ہے، حالت شرف میں موجود ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کی مکمل یہاں پر آپ کو سپورٹ رہے گی۔ کوئی دوست آپ کے ساتھ ایسا فیئر چل رہا ہے، اس کی گائیڈنس مل رہی ہے، جس سے آپ کو یہاں پر کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کیتو 8ویں گھر میں آ رہا ہے۔ کیتو 8ویں گھر میں
जो सा है वो अच्छा तो नहीं माना गया। यहाँ पर हो सकता है कि आप जो सा ना कोई अलूम पढ़ना शुरू करें, कोई वज़ाइफ में आपको यहाँ पर दिलचस्पी बने, आपका जो ज़हनी रुझान है ना वो इस तरफ जा सकता है कि आप अपने आप को तन्हाई में अकेला महसूस करें, आप अपने आप से अकेले में बातें करें। इस तरह की भी यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। वालदा के साथ डिटैचमेंट हो सकती है, घरेलू ज़िंदगी का सुख आपसे दूर हो सकता है, क्योंकि केतु की 9वीं नज़र आपके चौथे घर में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना घर से दूर रखेंगे। यहाँ पर आप अकेले में लाइफ गुजार रहे होंगे, यहाँ पर ऐसे चीज़ें हालात मुमकिन हो सकते हैं, तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आपने इस तरफ नहीं जाना, क्योंकि फिर आप फिर अपने आप को इस दुनिया से अलग महसूस करेंगे, इस दुनिया से दूर महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। जितना आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे उतना ही ये चीज़ें आपके करीब नहीं आएंगी। लेकिन जैसे ही आपने तन्हाई अपनाई तो ये चीज़ें आप पर हावी हो जाएंगी, तो आप सबसे दूरी भी इख्तियार कर सकते हैं। मरीख मई केतु यहाँ पर बैठा 8वें घर में है, लेकिन उसकी नज़र 7वें घर में भी कहीं ना कहीं पिछले घर को भी देखेगा। लाइफ पार्टनर के हवाले से मुश्किलात आ सकती हैं। हो सकता है इन 18 माह में या आपको लाइफ पार्टनर से सेपरेट भी कर सकता है, क्योंकि इस तरह की यहाँ पर पोजीशन बन रही है। मरीख मई का महीना पूरा चौथे घर 7वें घर में यहाँ पर रहेगा। तो मरीख को यहाँ पे हबूत होता है, लाइफ पार्टनर से झगड़ा मुमकिन हो सकता है आपका यहाँ पर। तो इस चीज़ की भी आपने एहतियात करनी है कि बिला वजह अगर को आपको लाइफ पार्टनर आपका आपसे कुछ बात करता है तो आप खामोशी इख्तियार कर दें। तो क्योंकि खामोशी में ही समझे कि बड़ी कामयाबियों के राज होते हैं। क्योंकि मरीख यहाँ पे लड़ाई झगड़े का भी सबब बन सकता, हो सकता है आपकी यहाँ पे लाइफ पार्टनर से कोई अनबन बन जाए, या आप कोई बिजनेस कारोबारी हवाले से आप किसी के साथ अगर काम कर रहे हैं ना, उसके साथ भी यहाँ पर आपके जो से ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। तो ये चीज़ की आपने केयर करनी है कि मई का महीना पूरा लाइफ पार्टनर के हवाले से आपने बहुत केयर करनी है। और 7वें घर का मालिक सितारा कमर है, वो 12 और 13 तारीख को कमर दर अकरब होगा, जो कि 11वें घर में होगा। तो 12 और 13 तारीख को तो आपने ख़ास तौर पर एहतियात बरतनी है कि कोई लाइफ पार्टनर के साथ बिला वजह आपकी कोई अनबन ना बन जाए, क्योंकि ये दिन एस्ट्रोलॉजी में नजूम में अच्छे नहीं समझे जाते। क्योंकि कमर दर अकरब ऐसे ही याम है, इस याम में ना कोई नया कारोबार करें, ना मंगनी शादी निकाह करें, किसी किस्म का भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस के हवाले से भी अगर आप करना चाह रहे हैं, या कोई नई नौकरी में जाना चाह रहे हैं, कुछ भी अगर आप ज़िंदगी में नया करना चाह रहे हैं, तो कमर दर के याम में कोशिश कीजिए कि आप ना कीजिए। सूरज तारा आपके 5वें घर में आ जाएगा 14 मई से, तो महीने के एंड तक आपके 5वें घर में रहेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई तालीमी सरगर्मियों में आपको बेहतरी महसूस हो, कोई कहीं एडमिशन आपको मिल जाए, या किताबों का मुताला पढ़ने का आपको शौक़ पैदा हो, आपकी कहीं से भी आपको कोई इनकम के ज़राए यहाँ पे मुमकिन हो सकती है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है यहाँ पर आपको, क्योंकि सूरज तारा 5वें घर में है। 5वां घर प्राइस बॉन्ड लॉटरी स्टॉक एक्सचेंज से भी रिलेटेड है। 5वें घर का मालिक सितारा तो बहुत अच्छी शरफ की पोजीशन में बैठा हुआ है। 5वें घर का मालिक सितारा ज़ोहरा बहुत अच्छा पड़ा है। औलाद की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है। जो बे औलाद बुर्जती कैप्रिकॉर्न वाले अफराद हैं वो यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मौला पाक दरबार के सदके औलाद की नेमत से भी फैज़ पा सकते हैं। ऑल ओवर मई का महीना अगर देखा जाए तो आपने बड़ी एहतियात करनी है सेहत के हवाले से। बिला वजह किसी किस्म की कोर्ट लिटिगेशन में नहीं यहाँ पर पड़ना। अगर कोई कानूनी मामला आपके यहाँ पर ऑलरेडी पहले चल रहे हैं तो उसमें आपने एहतियात करनी है, क्योंकि आपके हक़ में फ़ैसला यहाँ पर आ सकता है। दुश्मन आपके ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं। दोस्तों की तो यहाँ पर सपोर्ट रहेगी, मगर दोस्तों की यहाँ पर आपको कुछ बात भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कहीं अनबन ना हो जाए मई के महीने में। बाकी ऑल ओवर देखा जाए रुपया पैसा दौलत और कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अरूज पे जाने वाली है मई के महीने में, क्योंकि शरफ में पड़ा हुआ है ज़ोहरा सितारा। इज़्ज़त और शरफ में इजाफा, कोई आला ओहदा आला पोस्ट का मिलना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। सियासी जितने भी अफराद हैं उनका मई का महीना यहाँ पर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ज़ुहल सितारा इनकी असल में शख्सियत का मालिक सितारा बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों का। तो खाली ज़ुहल सितारा नहीं देखा जाता, ज़िंदगी के 9 सितारे जो आपकी ज़िंदगी में गर्दिश करते हैं ज़ाइचे में, उन तमाम की अपनी अहमियत है, अपनी खसलत है। 9 के 9 सितारों को देखा जाता है। हर सितारे ने अपना रिजल्ट देना होता है, अपना फल देना होता है। अलबत्ता ज़ुहल सितारा एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी अहमियत का हामिल होता है कि जिसका पैदाइश जायज़ा बर्थ चार्ट जब आपकी पैदाइश होती है उस टाइम ज़ुहल सितारा किस पोजीशन में था। अगर उस टाइम ज़ुहल सितारा अच्छा हो तो ऑल ओवर इंसान होशियार होता है और अमीर होता है।
اپنی زندگی میں گھر کا سکھ ضرور پاتا ہے ایسا افراد، گھر بھی ایک سے زائد بنا سکتا ہے، گاڑیاں، ان تمام چیزوں کا اس کو سکھ لازمی ملتا ہے۔ تو اگر کہیں نہ کہیں آپ کا زحل ستارہ اچھا نہیں پڑا، گھر کے سکھ نہیں ملتا، یا آپ کا گھر نہیں بن پا رہا، یا زندگی میں آپ دولت اور بے پیسے کی کمی محسوس کرتے ہیں، تو آپ بلیک کلر کی چیزوں کا ہفتے والے دن صدقہ دیں، جیسے بلیک چنے ہو گئے، بلیک، اور اس طرح کالے کیڑے اور کالی چونکیاں ہوتی ہیں قدرت کو شکر ڈالیں۔ مئی کا مہینہ آ گیا تو آپ شکر صبح کے ٹائم ڈالیں، کوشش کریں کہ ہفتے والے دن صدقہ دیں۔ اپنے اوپر سے کالے ماہ وار کر آپ جو ہے وہ بھی پانی میں بہا سکتے ہیں، وہ بھی بہت اچھی آپ کے لیے چیز ہے۔ اور زحل ستارہ کہیں نہ کہیں ہڈیوں کے، جسم کی ہڈیوں کے جوڑوں میں آپ کے درد ڈالتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی ایسی بھی چیز ہے تو آپ ایک ہفتے میں ایک دن کالے ماہ بھی آپ لازمی کھائیں۔ کالے گلاب جامن کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں آپ، کالی کلونجی والے نانوں کا بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اصل میں زحل ستارہ آپ کی لیبر ہے، آپ کی جتنے بھی جو مزدور ٹائپ لوگ ہیں ان سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور آپ ان کو کھانا کھلائیں، اپنے گھر میں اپنے ملازمین سے شفقت سے بات کریں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروباری افراد جو ان سے اپنے جو ملازمین ہیں ان سے پیار و شفقت سے بات کریں، اور اگر آپ نوکری پیشہ افراد ہیں تو نوکری میں، دفتر میں کوئی آفس بوائے ہے اس سے آپ شفقت سے پیش آئیں۔ زحل ستارہ اسٹرالوجی میں، علم نجوم میں ایک بوڑھا پلانٹ مانا گیا ہے۔ جتنی بوڑھے لوگوں کی آپ خدمت کریں گے، جتنا بوڑھے افراد یا گھر کے بڑے افراد کے پاس آپ بیٹھیں گے، والدین ہوں یا دادا نانی، کوئی بھی بڑے رشتے ہوں، ان کے پاس آپ جتنا بیٹھیں گے، زحل ستارہ اتنے اچھے رزلٹ دے گا، آپ کو اتنا ہی امیر کرے گا۔ یہ اس کی بڑی پاورفل ریمیڈی ہے۔ زحل ستارہ بہت اہمیت کا عامل ہے، آپ کو زندگی میں امیر اور کروڑ پتی بھی بنا سکتا ہے۔ اور اپنے بالوں کو کگی کر کے رکھا کریں، بلیک شوز پہنے ہیں ان کو آپ صاف ستھرا کر کے رکھا کریں۔ اپنی پرسنالٹی، شخصیت کو مئی کے مہینے میں آپ نے بہت اچھا کر کے رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مولا پاک پاک کے صدقے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں ضرور رہیں گی۔ اور نماز کی پابندگی اختیار کر لیں، کیونکہ ستارے بھی اچھی پوزیشن میں پڑے ہیں۔ زحل 2.5 سال کے لیے ان کے تیسرے گھر میں موجود ہے، تو یہاں پر آپ کو اپنی محنت کا پھل ملنے والا، آپ کو انعامات ملیں گے، زندگی میں ریوارڈ ملے گا آپ کو، اپنی زندگی میں روپیہ پیسہ دولت کے حوالے سے کوئی کمی نہیں آنے والی۔ 18 مئی سے راہو 18 مہینوں کے لیے، 18 منتھ کے لیے ان کے دوسرے گھر میں آ رہا ہے، تو 18 ماہ بعد اب چیک کریے گا کہ آپ کے بینک بیلنس کہیں نہ کہیں بھر جائیں گے۔ تو نماز کی پابندگی لازمی اختیار کریں، اور روزانہ سورۃ رحمان کی تلاوت آپ لازمی سنیں۔ اللہ تعالیٰ مولا پاک کے صدقے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ اور میرے دوست بہن بھائی کو کوئی اسٹرالوجی علم نجوم کے بارے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھ سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتا ہوں، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔